ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں منور حسن صاحب۔ منور صاحب، آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کو میمو جیسے کسی تنازع میں پڑھنے کی ضرورت ہے، یا یہ محض انہیں بدنام کرنے کی کوئی کوشش ہے؟ اگر بدنام کرنے کی کوشش بھی ہے تو اس پہ بھی زرداری صاحب کا نام آئے گا کہ وہ بدنام کرنے کے نتیجے میں نام کمانا چاہتے ہیں۔ میمو کے بارے میں تو اب کوئی 2-4 سے زیادہ کا بھی فارمولا آپ اپلائی کر لیں تو درست ثابت ہوگا کہ یہ بلی تو تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ اس لیے کہ حسین حقانی کا یہ کنسرن تو نہیں ہو سکتا جو میمو کا حوالہ ہے، جو سبسٹنس ہے اس کی، لیکن کیونکہ آج تک حمید الرحمن کمیشن کی رپورٹ کا ہی نہیں پتہ ہے، جتنا پتہ ہے وہ بھی بھارت میں چھپنے کی وجہ سے پتہ ہے، ورنہ ویسے تو کچھ نہیں پتہ ہمیں۔ اور یہی معاملہ تمام دائروں کے اندر ہے، اس لیے یہ خوف موجود ہے کہ میمو کا معاملہ بھی تاریخ کے اسی دھندلکے کے اندر گم ہو جائے گا اور لوگ ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن ادروائز تو یہ ایک بغاوت ہے ملک اور قوم کے ساتھ، کم سے کم الفاظ میں غداری ہے، اور کم سے کم سزا دستور کی دفعہ 6 کے تحت کارروائی ہے۔ آپ نے 21 نومبر کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میمو کی آڑ میں مارشل لا لگانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ مارشل لا لگانے سے پہلے فوج آپ سے پوچھنے آئے گی؟ یہ بیان کافی ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میسج کنویڈ۔ فوج کو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ جماعت اسلامی کا منتظر تو نہیں رہے گی، وہ تو کر گزرے گی۔ اور آپ کے خیال میں کیا وہ تمام چیزیں پوری ہو چکی ہیں جو ریکوائرمنٹس اس کے لیے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ ٹیلی گرافک میسج ہوتے ہیں، یعنی تار کا پیغام۔ اور جس زمانے میں ٹیلی گرام یہ تار ہوا کرتا تھا، سب کو معلوم ہے کہ تار کے میسج میں ورب نہیں ہوا کرتا تھا، سنسنی ہوا کرتی تھی۔ لہذا یہ جو سنسنی خیز پیغامات ہیں اور جن رویوں کے حوالے سے ہیں، یہ لوگوں کو غلط سمت جانے سے روکنے کی تنبیہ ہے۔ اور مہذب معاشرے کے اندر، یہ جمہوری معاشروں کے اندر یہی رویہ ہے کہ لوگ پری ایمپٹ کر کے چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن لوگوں سے خدشہ یا خطرات لاحق ہوتے ہیں ان کو قدغن سے آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے مسئلہ پوچھنے اور بتانے کا نہیں ہے، لیکن رویوں کے حوالے سے یا نقطہ نظر کے حوالے سے اگر کوئی اس سمت میں سوچ رہا ہے تو اس کی سوچ کو تہس نہس کرنے کے یہ بیانات ہیں۔ 18 دسمبر کو جماعت اسلامی جو ہے وہ پشاور میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ 1 دسمبر کو آپ نے بتایا کہ آپ یہاں لاہور میں ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ 25 دسمبر کو 11 دسمبر کو یہ کراچی کی حد تک آپ کیوں نہیں جاتے؟ مطلب کراچی سے انیشیٹ کرنے کے بجائے، یا اگلی منزل اس کی کراچی ہوگی، کہیں متحدہ اس کی راہ میں تو کہیں نہیں ہے؟ انیشیٹ تو سب چیزیں سب جگہ سے ہو چکی ہیں، ملک کا چپا چپا اس کا گواہ ہے کہ ہاں یہاں سے بھی انیشیٹ ہوا تھا، یہاں سے بھی بات کہی گئی تھی۔ تو ہم تو جس زمانے میں متحدہ عروج پر تھی اور 7ویں نہیں بلکہ 8ویں آسمان پر تھی، اس وقت بھی کراچی کے اندر ساری ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ جب الطاف حسین صاحب لندن یاترا کے لیے نہیں گئے تھے اور لندن کو پیارے نہیں ہو گئے تھے، اس وقت بھی ہم کراچی کے اندر زندہ موجود تھے، تمام الیکشن ہم نے لڑا رہے ہیں، کسی کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ ایک لمحہ وہ بھی آیا تھا کہ ہر روز اسلامی جمعیت طلبہ کے 40-50 نوجوان کالجوں کے اندر زخمی کیے جاتے تھے، اور ایم کیو ایم کھلے بندوں یہ کام کرتی تھی، اس وقت بھی ہم وہاں موجود تھے۔ لہذا کسی ابتلا اور آزمائش کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر تو ہم نے کبھی کوئی کام نہیں چھوڑا ہے۔ اور جہاں تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی صوبے کا، کوئی خطہ کسی بھی صوبے کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم نہ پہنچے ہوں اور جہاں کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کے دکھ کو بٹانے کا کام ہم نے نہ کیا ہو۔ الطاف حسین صاحب کی لندن یاترا پہ جماعت کو ہمیشہ تکلیف رہی ہے، لیکن کبھی آپ نے جماعت میں بیٹھے ان لوگوں کو گنا ہے جن کے پاس یا تو ڈوئل نیشنلٹی ہے یا وہ ان کی فیملیاں جا کر کے امریکہ میں سیٹلڈ ہیں؟ ایک طرف ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور جماعت امریکہ کو گالی دیتی ہے، دوسری طرف ہم سیٹلڈ ہونے کے لیے امریکہ یا برطانیہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے؟ بس جی، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں لازماً منافقت ہوگی، لیکن جماعت اسلامی کا سربراہ تو لندن میں نہیں، لاہور میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ایم کیو ایم کے سربراہ کی بات کارکنان کی اجازت ہے؟ نہیں، آپ کارکنوں دیگر لیڈران اور کارکنان کے لیے اجازت ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں؟ آپ کا فرض ہے کہ جب آپ الطاف حسین کی بات کریں تو معاملہ اور موازنہ لیڈروں سے ہی کریں نا، لیکن اگر آپ کارکنوں سے بھی کرتے ہیں تو ہاں کوئی اعداد و شمار پیش کریں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ علم تو اگر آدمی کو چین جا کر بھی حاصل کرنا پڑے تو علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، واپس اپنے ملک آ کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جماعت اسلامی کسی بھی حوالے سے، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی مناسبت سے ایم کیو ایم کے ساتھ اگر بیٹھ کر کے اپنے تحفظات کو اظہار کر کے معاملات کو مذاکرات کے طریقے سے حل کرے، تو کراچی والوں کے لیے، یہ شاید ملک بھر کے لوگوں کے لیے یہ کوئی اچھا شگون ہوگا؟ یہ ہمیشہ مخاصمت برائے مخاصمت، مخالفت برائے مخالفت
وہاں کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی، یہ کیوں آپ کوئی پہل نہیں کر دیتے؟ ویسے اس کا تو بہت اچھا تجربہ پیپلز پارٹی کو ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی میں ایک ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نہیں ہے، درجنوں، اور اب تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ سینکڑوں ذوالفقار مرزا موجود ہیں۔ ذوالفقار مرزا کا مطلب اس حوالے کی بات میں نہیں کر رہا، اس رویے کی بات کر رہا ہوں جو ذوالفقار مرزا، جو ایک رد عمل ہے، جو ایک اشتعال ہے، جو بلیک میلنگ کے نتیجے میں زرداری صاحب دوڑے دوڑے آتے ہیں اور ہر بات مان کر واپس چلے جاتے ہیں، اگلے لمحے پھر وہ نکل جاتے ہیں، پھر ان کو منا کر، تو پوری پیپلز پارٹی ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور مختلف، تو ایم کیو ایم کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے کوئی، یہ تو قومی سطح پر قومی زندگی میں تمام جماعتوں کے ساتھ مسلم لیگ نون جو اظہار خیال آج کل کر رہی ہے، حالانکہ کبھی کبھی مسلم لیگ نون کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے تو ان کے ساتھ ایک اتحاد بنایا تھا ابھی پچھلے دن، اور اس میں صرف ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون تھی، نہ معلوم پھر وہ اتحاد کیا ہوا۔ تو اس لیے یہ تو پورے ملک کی پالیٹکس گروی رکھ دی گئی ہے غلط ہاتھوں کے اندر ایم کیو ایم کی پالیٹکس کی وجہ سے، مسئلہ صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے اگر آپ کی تمام باتوں کو میں مان بھی لوں تو بھی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کراچی کے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد پھر ایم کیو ایم کو پسند کیوں کرتی ہے، انہیں ووٹ کیوں دیتی ہے؟ ٹارگٹ کلنگ یہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی مقبولیت کا گراف گرنے میں کیوں نہیں آتا؟ ایم کیو ایم 5-4 سال سے اقتدار میں ہے، کیا اس کو مینڈیٹ ملا ہے اقتدار پہ آنے کا؟ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے 100% سندھ میں حکمرانی کا، میجورٹی پارٹی، اس نے ایم کیو ایم کو کیوں شامل کیا؟ بلیک میلنگ کے نتیجے میں سب کو معلوم ہے کہ پریشر ٹیکٹکس ہیں اور بلیک میلنگ ہے، اور وہ رویے نیگیٹو رویے ہیں، شہر کو بند کر دو، شہر کو ہڑتال کے حوالے کر دو۔ اگر ایجنسیاں ہاتھ اٹھا لیں ایم کیو ایم پر سے، اور اس کی بلیک میلنگ کے نتیجے میں خود جو بلیک میل کرتے ہیں اور اس سے اپنے حصے کے کام لیتے ہیں، اس سے نجات پالے، اور کراچی کو جتنا فیئر الیکشن کا مطلب ہوتا ہے، 15-20% دھاندلی ہو تو اس کو بھی فیئر ہی کہتے ہیں ہمارے کانٹیکسٹ میں، اس فیئر الیکشن کو ہو جانے دے اور اس کے نتائج کو قبول کر۔ آپ کو یاد دلاؤں 2002 میں جب ایم ایم اے نے الیکشن لڑا تھا، 5-6 سیٹیں کراچی کی ہیں جو 48 گھنٹے سے لے کر 20 دن تک تبدیل کر کے ایم ایم اے سے ایم کیو ایم کو دی۔ کس نے دی؟ اگر ایجنسیاں اس کھیل کو چھوڑ دیں، اور ہمارا ایجنسیوں سے اختلاف بھی یہی ہے، پروفیشنلی ایجنسیاں بڑی ساؤنڈ ایجنسیاں ہیں، بڑی پرفارمنس دیتی ہیں، ڈیلیور کرتی ہیں، لیکن جب وہ ملکی معاملات کے اندر دخیل ہوتی ہیں اور ملک کے سیاست کے اندر فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جیتنے اور ہارنے والوں کی فہرستیں مرتب کر کے اس کے لیے کام شروع کر دیتی ہیں، تو یہ ان کا اسائنمنٹ نہ ہے، نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔